رات کے 11 بج رہے تھے۔ پورا محلہ خاموشی میں ڈوبا ہوا تھا۔ کہیں دور کسی کتے کے بھونکنے کی آواز آ رہی تھی، پھر دوبارہ سناٹا چھا جاتا۔ اس محلے کے ایک چھوٹے سے گھر میں 10 سالہ عائشہ اپنی ماں کے ساتھ سو رہی تھی۔ عائشہ بہت ہنسی مکھی بچی تھی۔ اسے گڑیاں سے کھیلنا، رنگ بھرنا اور اپنی ماں کے بالوں میں کنگھی کرنا بہت پسند تھا۔ اس کا ایک خواب تھا کہ جب وہ بڑی ہوگی تو استاد بنے گی، بچوں کو پڑھائے گی۔ لیکن اس رات بھی سونے سے پہلے اس نے اپنی ماں سے کہا، امی جب میں بڑی ہو جاؤں گی نا تو میں آپ کے لیے بہت بڑا گھر بناؤں گی۔ تو ماں نے مسکرا کر اس کے ماتھا چوما۔ میری بچی، مجھے بڑا گھر نہیں چاہیے، بس تم ہمیشہ خوش رہو۔ عائشہ نے آنکھیں بند کرتے ہوئے کہا، پکا وعدہ ہے اماں۔ مگر ماں کو کیا معلوم تھا، چند دن بعد اس بچی کی آنکھوں کی چمک کہیں کھو جائے گی۔ دن گزرتے گئے، عائشہ اچانک بدلنے لگی۔ جو بچی ہر وقت اپنی ماں کی آس پاس رہتی، اب وہ خاموش رہنے لگی۔ اسے اکیلے کمرے میں جانے سے ڈر لگتا تھا۔ کسی کے قدموں کی آواز سنائی دیتی تو وہ گھبرا جاتی۔ ماں نے کئی بار پوچھا، بیٹا کیا ہوا ہے؟ عائشہ صرف اتنا کہتی، کچھ نہیں امی۔ پھر تم اتنی خاموش کیوں ہو؟ وہ نظریں جھکا کر کہتی، بس ٹھیک۔ ماں اس کا جواب سے مطمئن نہیں تھی۔ ماں کا دل اکثر یہ بات بھی محسوس کر لیتا ہے جو بچہ زبان سے نہیں کہہ پاتا۔ ایک دن عائشہ اسکول سے واپس آئی تو اس کی آنکھوں میں سرخ تھی۔ ماں نے اسے دیکھتے ہی پوچھا، بیٹا روئی ہو؟ عائشہ نے فوراً چہرہ دوسری طرف کر لیا۔ نہیں امی۔ امی نے اس کا ہاتھ پکڑا۔ مجھے دیکھو۔ عائشہ نے ماں کی طرف دیکھا تو اچانک اس کی آنکھ سے آنسو بہنے لگے۔ وہ ماں سے لپٹ کر رونے لگی۔ امی، ہاں میری بچی۔ عائشہ کچھ کہنا چاہتی ہے مگر لفظ جیسے اس کے گلے میں پھنس گئے۔ ماں نے اسے سینے سے لگایا۔ ڈرنا نہیں، جو بات ہے مجھے بتاؤ، میں تمہارے ساتھ ہوں۔ کاش۔ کچھ دیر بعد عائشہ نے کانپتی ہوئی آواز میں کہا، امی مجھے بہت ڈر لگتا ہے۔ ماں کا دل بیٹھ گیا۔ کیسا ڈر؟ عائشہ خاموش رہی۔ ماں نے اس پر کوئی دباؤ نہیں ڈالا، صرف اتنا کہا کہ تمہاری کوئی غلطی نہیں، جو بھی ہے ہوا تم مجھے بتا سکتی ہو۔ یہ جملہ سنتے ہی عائشہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ اس نے جو بات بتائی اسے سن کر ماں کے قدموں سے زمین نکل گئی۔ اس کی معصوم بچی کے ساتھ ایک شخص نے غلط سلوک کیا تھا جس پر گھر والے اعتبار کرتے تھے۔ ماں کے ہاتھ کانپنے لگے، لیکن اس نے اپنی بچی کے سامنے خود کو سنبھالا۔ وہ جانتی تھی کہ اس وقت سب سے زیادہ ضرورت عائشہ کو تھی۔ اس نے بیٹی کو مضبوطی سے گلے لگایا اور کہا، میری جان، تمہاری کوئی غلطی نہیں، بالکل کوئی غلطی نہیں۔ عائشہ روتے ہوئے بولی، امی میں نے کسی کو بتایا تو سب مجھ سے ناراض ہو جائیں گے۔ ماں نے اس کے آنسو پونچھے۔ نہیں بیٹا، تم نے کچھ غلط نہیں کیا، غلط وہ ہے جس نے تمہیں تکلیف دی۔ اگلے دن ماں اپنی بچی کو لے کر پولیس کے پاس پہنچ گئی۔ کچھ لوگوں نے کہا کہ بات کو زیادہ نہ بڑھائیں، کسی نے کہا عزت کا مسئلہ بن جائے گا، لیکن ماں نے پہلی مرتبہ مضبوط آواز میں جواب دیا، میری بیٹی کی عزت کسی مجرم کی وجہ سے خاموش نہیں ہوں گی۔ وہ گھر واپس آئی تو اس کے شوہر نے بیٹی کو دیکھا۔ عائشہ اپنے والد کے سامنے کھڑی تھی، لیکن والد کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ وہ گھٹنوں کے بل بیٹھ گئے، اپنی بچی کو گلے لگایا۔ بیٹا مجھے معاف کر دو۔ عائشہ حیرت سے دیکھنے لگی۔ آپ کیوں معافی مانگ رہے ہیں؟ والد نے روتے ہوئے کہا، کیونکہ میں تمہیں تکلیف سے بچانا چاہتا تھا۔ عائشہ نے پہلی بار اپنے والد کے سینے سے لگ کر کہا، ابو مجھے کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، بس مجھے اکیلا مت چھوڑنا۔ والد نے وعدہ کیا، کبھی نہیں۔ مقدمہ شروع ہو گیا۔ لوگوں کی باتیں بھی شروع ہو گئی۔ کسی نے خاندان کو مشہور کر دیا، خاموش ہو جاؤ۔ کسی نے کہا کہ بچی کے مستقبل خراب ہو جائے گا، لیکن عائشہ کی ماں نے کہا، اگر آج ہم خاموش ہو گئے تو کل کسی اور کی بچی کی باری ہوگی۔ اس کی یہ بات محلے کی ایک عورت نے سن لی۔ وہ اپنے بیٹے کا ہاتھ پکڑے کھڑی تھی۔
اس عورت نے آہستہ سے کہا، شاید ہمیں بھی اپنی بچیوں کی صرف ڈانٹنے کی بجائے اسے بات سننی چاہیے۔ یہی بات آہستہ آہستہ پورے محلے میں پھیل گئی۔ والدین بچیوں سے بات کرنا شروع کر دی۔ انہیں سمجھایا جانے لگا کہ اگر کوئی شخص انہیں ڈرائے، دھمکائے یا غلط طریقے سے چھوئے تو فوراً ناقابل اعتبار بڑوں کو بتایا جائے۔ بچوں کو یہ بھی بتایا گیا ہے کہ تمہارے جسم تمہاری حفاظت، عزت کا حق رکھتا ہے۔ کسی کو تمہیں خوف ہو تو انہیں حق نہیں ہے۔ کچھ ہفتے بعد عائشہ دوبارہ اسکول جانے لگی۔ پہلے دن وہ بڑی ڈری ہوئی تھی۔ اس کی ماں نے اس کا ہاتھ پکڑا، کہا، اگر دل کرے واپس آ جانا۔ عائشہ نے سر ہلا دیا، نہیں امی، میں جاؤں گی۔ ڈر نہیں لگ رہا؟ عائشہ اپنی ماں کی طرف دیکھا۔ لگ رہا ہے، لیکن میں ڈر کی وجہ سے اپنی زندگی نہیں چھوڑوں گی۔ ماں کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ یہ وہی بچی تھی جس چند دن پہلے ہر وقت ڈری رہتی تھی۔ اب وہ آہستہ آہستہ اپنے خوف کے خلاف کھڑی ہونا شروع ہو گئی۔ ایک دن اسکول میں استاذہ نے بچوں سے پوچھا کہ بچوں، اگر کبھی آپ کو کوئی بات پریشان کرے تو کیا کرنا چاہیے؟ تو کلاس خاموش تھی۔ پھر عائشہ نے ہاتھ اٹھایا۔ استاد نے کہا، ہاں عائشہ، کھڑی ہو جاؤ۔ اس نے بہت دھیمی سی آواز میں کہا، خاموشی نہیں رہنا چاہیے۔ استاد نے پوچھا، کیوں؟ عائشہ نے جواب دیا، کیونکہ خاموشی سے غلط کام کرنے والے کو طاقت ملتی ہے۔ اگر کوئی بچہ ڈر رہا ہے تو اسے کسی ایسے بڑے کو بتانا چاہیے جس پر وہ اعتبار کر سکے۔ کلاس میں خاموشی چھا گئی۔ استاد نے عائشہ کو قریب بلایا اور کہا، ہم نے آج بہت بہادری کی بات کی ہے۔ عائشہ نے پہلی بار دل سے مسکرائی۔ کئی مہینے گزر گئے۔ عائشہ کی زندگی پہلے جیسی تو نہیں ہوئی تھی، مگر وہ دوبارہ ہنسنے لگ گئی تھی۔ اسکول میں بچوں کے ساتھ کھیلتی، گھر واپس اپنی امی کے ساتھ بیٹھتی، اپنے رنگوں سے تصویریں بناتی۔ ایک دن ایک تصویر بنائی۔ تصویر میں ایک چھوٹی سی بچی تھی جو اندھیرے میں کمرے سے نکلی اور روشنی کی طرف جا رہی تھی۔ ماں نے تصویر کو دیکھ کر پوچھا، یہ کون ہے؟ عائشہ مسکرائی، یہ میں ہوں۔ ماں نے پوچھا، یہ روشنی؟ عائشہ نے کہا کہ میرا مستقبل، میں نے اسے گلے لگا لیا ہے۔ کچھ عرصے بعد عائشہ اپنی ماں سے کہا کہ امی، میں بڑی ہو کر استاد بنوں گی۔ ماں نے مسکرا کر کہا، کیوں؟ عائشہ نے جواب دیا کہ تاکہ بچوں کو پڑھانے کے ساتھ ساتھ یہ بھی بتا سکوں کہ اگر ان کے ساتھ کوئی غلط کرے تو وہ خاموش نہ رہے۔ ماں کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو آ گئے۔ اس نے اپنی بیٹی کے سر پر ہاتھ رکھا۔ اللہ تمہیں ہمیشہ حفاظت میں رکھے۔ عائشہ نے آسمان کی طرف دیکھا اور پہلی مرتبہ اسے محسوس ہوا کہ شاید اس کی زندگی صرف ایک واقعے کا نام نہیں، اس کے بعد زندگی جی سکتی ہے۔ وہ خواب دیکھ سکتی ہے، مسکرا سکتی ہے، سب سے بڑھ کر وہ اپنی آواز بلند کر سکتی ہے۔ بچوں کے ساتھ ہونے والی زیادتی صرف ایک بچے کے مسئلہ نہیں ہوتا، یہ پورے معاشرے کے لیے ایک سوال ہوتی ہے۔ ہمیں اپنے بچوں کو صرف یہ نہیں سکھانا کہ اجنبی سے بات نہیں کرنی، بلکہ انہیں یہ بھی سکھانا چاہیے اگر کوئی انہیں دھمکائے، ڈرائے یا غلط رویہ اختیار کرے تو کوئی ایسی بات کرے جس سے وہ بے آرام ہوں تو وہ فوراً کسی قابل اعتبار بڑے کو بتائے۔ سب سے اہم بات ہے، اگر کوئی بچہ آپ کے سامنے اپنی تکلیف بیان کر رہا ہے نا، تو اسے الزام نہ دیں، اسے ڈانٹے نہیں اور یہ نہ کہیں کہ تم نے یہ پہلے کیوں نہیں بتایا۔ اس کا ہاتھ پکڑیں اور کہیں کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، تمہاری کوئی غلطی نہیں۔ کیونکہ کبھی کبھی ایک بچے کو بچانے کے لیے صرف ایک محفوظ انسان، ایک یقین دلانے والے جملے اور ایک اسی کی بات سننے والے دل کو چاہیے۔ ہر بچے کا محفوظ بچپن کا حق رکھتا ہے۔ ویڈیو اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کیا کریں۔